بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 لوگ رہتے تھے۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کی اکلوتی بیٹی رہتے تھے، مگر وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی 20 سال کی تھی جس کا نام ستارہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں والے اس کے دیوانے تھے۔ کشادہ پیشانی، ستواں ناک، گال سرخی مائل، بھرے بھرے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ، چہرے کی رنگت کندنی اور سلکی لمبے بال تھے، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، مگر اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت فکر مند تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں اس غربت میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بھوکے ہی سو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ستارہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اس کے گھر کے پاس سے ایک لڑکا گزرا۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی جیسے کوئی پری ہو۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کتنے خوبصورت لوگ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہاں، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لڑکا اپنی دوست کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے دوست نے کہا کہ اچھا، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لو، وہ تمہاری طرف دیکھے گی یا نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکا ستارہ کے قریب گیا، مگر ستارہ نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے آگے آ کر اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ لڑکی نابینا ہے۔ وہ واپس اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مگر نابینا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو وہ بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو کہا کہ وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اس لڑکی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے دوست نے کہا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیونکہ اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس لڑکے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور اس سے شادی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ میرے پاس آ کر عیش کرے گی، اس کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں اس کو ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کا دوست اس کی سب باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اس کے ماں باپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، ان کو سب کچھ دوں گا جو کچھ وہ میرے سے مانگیں گے۔ اس کے دوست نے کہا تو تمہاری شکل کا کیا، کتنے برے لگتے ہو، سب لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، بچے تمہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں گے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ میری شکل جلی ہوئی ہے اور میں خوفناک لگتا ہوں، مگر میں ان لوگوں کو منا لوں گا، وہ لوگ مان بھی جائیں گے، بس تم تیاری کرو، میں کل ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ پوری رات بے چین رہتا ہے کہ کب صبح ہو اور وہ ستارہ کے گھر جائے۔ اگلی صبح ہوتے ہی سب لوگ ستارہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سب نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی پسند کی لڑکی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں اور اس سے شادی بھی کروں گا، بس وہ مان جائے۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم بہت جلد بازی میں فیصلہ تو نہیں کر رہے، ابھی بھی سوچ لو، یہ سب کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کوئی اچھی خبر لے کر آنا۔ وہ ستارہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا،
वहाँ पहुंचकर इसने दरवाज़ा खटखटाया। सितारा के बाबा ने दरवाज़ा खोला। वो एक नौजवान लड़के को देखकर हैरान हो गए। वो इसको अंदर ले आए। सितारा के बाबा ने इस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। इसने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम अरसलान है, मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, मैं घर में अकेला रहता हूँ। अपने वालिद के इंतकाल के बाद मैं ही ज़मीनों को संभालता हूँ। सितारा का बाप थोड़ा सा परेशान हो गया और वो अरसलान से कहने लगा कि तुम इस गरीब खाने में क्यों आए हो। अरसलान ने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो मेहरबानी फरमा कर इनकार मत कीजिएगा। उन्होंने कहा बेटा ये गरीब बंदा आपको क्या दे सकता है, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरसलान ने कहा मैं आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत कीमती है। सितारा के बाप ने कहा कि बेटा मेरे पास तो कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है जो आप मुझसे मांगना चाहते हो। अरसलान ने कहा दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत खुश रखूँगा, इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करूँगा। सितारा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि हमारी बेटी नाबीना है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे जले हुए शक्ल के लड़के से करवा दें। हम गरीब हैं मगर हमें किसी किस्म का लालच नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से करें। सितारा का बाप अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमको क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रही हो। अरसलान ने कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं, मगर एक बात तो है, वो ये कि सितारा नाबीना है, वो देख नहीं सकती, तो इसको किस तरह मेरी शक्ल का पता चलेगा। ये राज सिर्फ आप दोनों को ही पता है, हम इसको कुछ नहीं बताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सितारा की माँ आग बगुला हुए जा रही थी। वो कहने लगी कि क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी के लिए नाबीना ही रहेगी। अरसलान ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसको हमेशा खुश रखूँगा, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप दोनों से वादा है। वो ये कहकर घर से चला जाता है। सितारा की माँ अरसलान के घर से बाहर निकलते ही गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देती है, जिस पर इसका शौहर उसको कहता है कि तुमको क्या हो गया है, आराम से दरवाज़ा बंद कर देती, पता नहीं वो लड़का हमारे बारे में क्या सोचता होगा। इसने कहा कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चला गया, अब बस जो वो कह गया है उसको भूल जाएं तो अच्छा होगा। सितारा के वालिद ने कहा तुमको क्या हो गया है, वो हमारी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आया था, मुझे तो वो दिल का बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारी सितारा को खुश रखेगा। हम अपनी बेटी के लिए कितने फिक्रमंद थे, मगर अल्लाह पाक ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। सितारा की माँ गौर से अपने शौहर की बातें सुन रही होती है। सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि मुझे मालूम है कि इसका ताल्लुक ऊंचे घराने से है और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर इसकी शक्ल का क्या, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, इसके साथ ऐसा जुल्म ना करें, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके शौहर ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, इसको कौन बताएगा, इसको कोई बताएगा तो सब कुछ खराब होगा, हम इसको कुछ भी नहीं बताएंगे और वो अपने घर खुशी खुशी रहेगी। वो एक गरीब घर में पैदा हुई है और मैं नहीं चाहता कि वो सारी ज़िंदगी इसी गुर्बत में रहे। अगर वो देख नहीं सकती तो क्या इसको सुकून से रहने का कोई हक नहीं है। सितारा की माँ आखिरकार मान जाती है। इन दोनों की बातों के दौरान सितारा कमरे से बाहर आ जाती है और इनसे पूछती है कि बाहर कौन आया था। इसकी माँ ने बताया कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जिसको सुनकर तुम खुश हो जाओगी। सितारा ने कहा कि ऐसी क्या बात है जिस पर आप दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इसके वालिद ने कहा आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है और इसका ताल्लुक बहुत ऊंचे घराने से है। सितारा अपने वालिद की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि बाबा, एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता है। इसको तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी जो मेरे से भी अच्छी होंगी। इसकी माँ ने कहा कि सितारा बेटी, ये तो नसीबों की बात होती है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सितारा ने कहा
اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے۔ آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ستارہ کے ماں اور باپ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ستارہ اب بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان کو کہتی کہ میں کام کروں تو وہ اس کو سختی سے منع کر دیتا تھا۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ ارسلان نے کہا کہ کیا بات ہے، بولو، میں ضرور پوری کروں گا۔ ستارہ نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں، اب تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ ارسلان ستارہ کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی سی بات، میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ کو کہتا ہے کہ ستارہ، میں ڈاکٹر سے تمہاری اپائنٹمنٹ لے کر آیا ہوں۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے ارسلان کی ساری بات سن کر اس کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان باہر نکلتے ہی ستارہ کو کہتا ہے کہ آؤ، ڈاکٹر تمہیں بلا رہے ہیں۔ ستارہ اندر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ ستارہ، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ستارہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ ارسلان اس کو گھر لے آتا ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر اس کو کہتی ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ستارہ کی ایک ملازمہ تھی جو ہر روز روتی رہتی تھی۔ وہ ستارہ کو بتاتی تھی کہ اس کا شوہر ہر روز اس کو مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ ستارہ اس کو تسلی دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باہر باغ میں بیٹھا کرتی تھی۔ وہ آس پاس کی آوازوں کو سن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک ملازمہ آئی۔ اس نے اس کو بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹر آئے ہیں جو سب لوگوں کا مفت میں علاج کر رہے ہیں۔ ستارہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر کہاں آئے ہیں۔ اس نے ستارہ کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ستارہ ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتی ہے۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ ایک دفعہ جا کر تو دیکھوں، پتہ نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی۔ جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آخر کار ستارہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھولتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک تیز روشنی پڑتی ہے اور پھر اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور فوراً اپنے گھر جاتی ہے۔ وہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ وہ پھر باہر جاتی ہے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سے اس کی ملازمہ کا شوہر گزرتا ہے جو کہ بہت بری نظر سے ستارہ کو دیکھتا ہے۔ ستارہ گھبرا جاتی ہے اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کرتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ جب ستارہ کمرے میں آتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، یہ ہر روز مجھے ایسے ہی دیکھتا ہوگا، شکل کا کتنا پیارا ہے مگر اس کی حرکتیں کتنی بری ہیں۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے۔ ستارہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کی وہی ملازمہ ہوتی ہے جو ہر روز اس کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتی تھی۔ اس نے کہا کہ آج پھر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے۔
सितारा मुलाजमा को देखकर हैरान होती है और दिल में कहती है कि ये कितनी खूबसूरत है, मगर फिर भी इसका शौहर इसको मारता है। मुलाजमा सितारा को देखकर बोलती है कि आप क्या सोच रही हैं? सितारा ने कहा, कुछ नहीं। तुम अपने घर वालों को नहीं बताती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? इसने कहा कि बताती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। सब यही कहते हैं कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए वो तुम्हें मारता है। वो ये कहकर रोने लगती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सितारा को इस पर बहुत तरस आता है। वो अभी मुलाजमा के बारे में सोच ही रही होती है कि अरसलान कमरे में आ जाता है। सितारा इसको देखकर डर जाती है और चीखें मारना शुरू हो जाती है। अरसलान इसको कहता है कि सितारा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम अपना ख्याल नहीं रखती? मैंने कितनी बार कहा है कि अपना काम खुद ना किया करो, किसी मुलाजमा से कह देती, वो कर देती। सितारा अरसलान से नजरें छुपा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अरसलान इसके पास आता है तो वो सितारा को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ? सितारा कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। अरसलान को गुस्सा आता है और वो चीखता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो सब मुलाजमों को डांटता है। दूसरी तरफ सितारा बहुत परेशान हो जाती है और दिल में सोच रही होती है कि ये मेरा शौहर है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रही होती है। वो अपने आप से कह रही होती है कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? वो अपनी मुलाजमा का सोचती है कि वो लड़की जिसका शौहर इतना खूबसूरत है, वो उसको हर रोज मारता है, तो मेरा शौहर जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी ज़रूरियात को पूरा किया, मुझे हर काम करने से मना किया, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब मुझे सारी ज़िंदगी इसके साथ ऐसे ही नाबीना बनकर पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, ताकि इसको मालूम ना हो कि मेरी बिनाई वापस आ गई है। अगर इसको मालूम हो गया तो वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएगा। फिर सितारा सारी ज़िंदगी अपने शौहर के सामने नाबीना बनकर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। अज़ीज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।